السلام علیکم، پاکستانیوں کی آواز کے ساتھ میں ہوں احمد بلال۔ افسوسناک خبر تھے، تربت میں نامعلوم افراد کا حملہ، پولیس اہلکار سمیت 4 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ پولیس ذرائع کے مطابق حملے میں 1 پولیس اہلکار 3 مزدور جاں بحق ہو گئے۔ پولیس اہلکار اور مزدوروں کی لاشوں کو اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ پولیس اہلکار مزدوروں کی سیکیورٹی پر تعینات تھا۔ 14 اکتوبر کو بھی تربت میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 6 مزدور جاں بحق ہوئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ نیو نیوز کوئٹہ اور عزیز مری سے۔ جی عزیز، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی، تربت کے علاقے ناصر آباد میں جو ہے افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جس میں ایک پولیس اہلکار سمیت 4 افراد کو جو ہے قتل کیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق جو ہے ناصر آباد میں نامعلوم افراد نے صبح جو ہے مزدوروں پر فائرنگ کر دی، جس میں جو ہے 3 مزدور موقع پر جاں بحق ہو گئے، لیکن مزدوروں کی سیکورٹی پر جو مأمور پولیس اہلکار تھا اس کو بھی قتل کر دیا گیا ہے۔ اس کے واقعے کے بعد ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اطلاع ملنے پر جو پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہاں پہ پہنچ گئی ہے۔ لاشوں کو سول اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے، کہ پولیس کے مطابق جو مزدور غیر مقامی جو ہے بتائے جا رہے ہیں۔ یہ مزدور سڑکوں اور پلوں کی تعمیر کے لیے مزدوری کرنے آئے تھے، تاہم اس وقت جو ہے ان کے ناموں کی شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ چند ہفتے قبل بھی جو ہے تربت میں 6 مزدوروں کو قتل کیا گیا تھا، جس میں جو 2 مزدور زخمی بھی ہوئے تھے، جن کا تعلق جو پنجاب کے علاقے ملتان سے تھا۔ پولیس جو مزید تفتیش کر رہی ہے۔ اس وقت علاقے میں سخت خوف و ہراس کی صورتحال ہے۔ جی، خوف و ہراس کی صورتحال ہے۔ بہت شکریہ عزیز مری ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں، امریکہ میں پاکستانی نژاد ڈاکٹر قتل۔ ڈاکٹر طلعت جہاں کو ہیوسٹن میں چاقو مار کر قتل کیا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ڈاکٹر طلعت جہاں کو رہائشی بلڈنگ میں قتل کیا گیا ہے۔ 24 سالہ حملہ آور کو موقع پر ہی گرفتار کر لیا گیا، جبکہ قتل کی وجوہات معلوم نہ ہو سکی ہیں۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر مسعود خان کی ڈاکٹر طلعت جہاں کے قتل کی مذمت۔ پاکستانی سفیر کا سوگوار خاندان سے دلی تعزیت کا اظہار۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر طلعت جہاں نے شعبہ اطفال میں اسپیشلائزیشن کی تھی۔ قومی کرکٹ ٹیم کے چیف سلیکٹر انضمام الحق نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ پروانہ زکا اشرف کے حوالے کر دیا۔ کہتے ہیں کوئی بھی انکوائری کر لے دستیاب ہوں، لوگ بغیر تحقیق باتیں کرتے ہیں، سوال اٹھے تو سوچا خاموشی سے گھر چلا جاؤں۔ ٹیم کھیلنا بھول گئی، بورڈ والے سیاست نہ بھولے۔ ٹیم کی ناقص کارکردگی پر سوالات اٹھے تو زکا اشرف نے معاملہ سلیکشن پر ڈال دیا۔ ایک انٹرویو میں ٹیم کی ناقص کارکردگی کا سوال گول کیا اور سابق سلیکٹر کو الزام دے ڈالا۔ ہارون رشید نے بھی زکا اشرف کو لیگل نوٹس بھیجنے کا عندیہ دے دیا۔ سوشل میڈیا صارفین بھی چیئرمین پی سی بی کو ہدف تنقید بنائے ہوئے ہیں۔ میڈیا بھرا رہتا ہے میرے خلاف، لیکن آج تک میں نے کوئی ری ایکشن شو کیا ہو، لیکن یہ ایک چیئرمین کی حیثیت سے آپ نے یہ بات میرے لیے کر دی، مجھے اس کا بڑا افسوس ہے۔ اور میں ایک چیز اور بھی بتا دوں کہ میں تو اس کے اوپر اور ڈیٹیل میں جاؤں گا اور میں لیگل ایکشن۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں، غیر قانونی مقیم تارکین وطن کو دی گئی ڈیڈ لائن کا آج آخری روز ہے۔ مہلت ختم ہوتے ہی آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادوں کو ضبط کر لیا جائے گا۔ سیکیورٹی فورسز نے ملک میں بڑے پیمانے پر میپنگ اور جیو فینسنگ کے ذریعے مشکوک افراد کی نشاندہی کر لی۔ خیبر پختونخوا میں غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کے لیے 3 ہولڈنگ سینٹر قائم۔ اسلام آباد پولیس اور انتظامیہ نے غیر قانونی رہائش پذیر غیر ملکیوں کے حوالے سے پلان تیار کر لیا۔ اسلام آباد میں غیر قانونی رہائش پذیر غیر ملکیوں کے لیے حاجی کیمپ میں ہولڈنگ سینٹر قائم۔ غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرنے پر برطانوی کنزرویٹو رکن پارلیمنٹ پال بریسٹو کو کابینہ سے نکال دیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق پال بریسٹو نے برطانوی وزیر اعظم رشی سونک کو خط میں غزہ کے مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کیا تھا، تاہم اس مطالبے کے بعد رکن پارلیمنٹ پال بریسٹو کو کابینہ سے نکال دیا گیا۔ اس کے علاوہ فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کرنے پر لیبر پارٹی نے بھی اپنے رکن پارلیمنٹ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے سینئر رکن پارلیمنٹ اینڈی میک ڈونلڈ کی رکنیت معطل کر دی۔ سیاسی میدان سے آپ کو خبر دے، قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کا میدان سیاست میں متحرک ہونے کا فیصلہ۔ پارٹی کا اعلیٰ سطح کا اجلاس طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس آج جاتے عمرہ میں ہوگا۔ نواز شریف 4 سال بعد پارٹی کے اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کریں گے۔ صدر نون لیگ شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز سمیت اعلیٰ لیگی قیادت شریک ہوگی۔ اجلاس میں آئندہ عام انتخابات، پارٹی قیادت کے خلاف کیسز اور دیگر سیاسی معاملات زیر بحث آئیں گے۔ الیکشن کی تاریخ دینا نگران حکومت کا نہیں،
الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں ہمارا کام الیکشن کمیشن کو انتخابات کے حوالے سے معاونت فراہم کرنا ہے۔ لاہور میں تقریب سے خطاب میں کہا پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن میرے وزیر اعظم بننے سے پہلے ہی تاخیر کا شکار ہو چکے تھے۔ آرٹیکل 254 کہتا ہے کہ کوئی کام تاخیر سے ہونے کی وجہ غیر آئینی نہیں ہو جاتا۔ پاکستان میں اس وقت عبوری جمہوریت چل رہی ہے، مستحکم جمہوریت نہیں۔ Of us, I can assure election dates would be announced by the Election Commission of Pakistan, and I am the caretaker Prime Minister. I am not the Chief Election Commissioner. That is part of the problem. If I had the dual role, by the end of this conversation I would have given you a date. As it is not in my mandate, all I can do, or our government can do, that we have to assist that role, provide the financial assistance. Once that requirement is asked of us, I can assure you that we will fulfill our duty. KP and Punjab's election was prior to our coming, and I can only refer to that there is an article which is 254. کالا باغ عدالت نے زنا بالجبر کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا۔ جرم ثابت ہونے پر ملزم شہزاد خان کو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ملزم نے کمر مشانی کچا میں گندم کٹائی پر آئی خاتون سے 26 اپریل کو زیادتی کی۔ متاثرہ خاتون کے شوہر کی مدعیت میں اس کا مقدمہ درج کیا گیا۔ ملزم شہزاد نے دوران عدالتی کارروائی اپنی کم عمری کا سرٹیفکیٹ پیش کیا تھا۔ ذرائع کے مطابق جرم سرزدگی کے وقت ملزم کی عمر 17.5 سال تھی۔ عدالت نے فارم بے قبول کرتے ہوئے ملزم کو صرف 14 سال سزا سنائی۔ سرگودا میں نیزہ بازی کے 2 روزہ دلچسپ مقابلے ختم ہو گئے۔ مقابلوں میں پنجاب کے مختلف اضلاع سے 200 سے زائد نیزہ بازوں نے حصہ لیا۔ 8ویں کلاس کا ننھا شہ سوار توجہ کا مرکز بنا رہا۔ اس کا احوال بتا رہے ہیں محمد عمران گرایا اپنی رپورٹ میں۔ آپ کو بتائیں وفاقی حکومت نے گیس کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی۔ پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق اوگرا کی تجویز پر قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق 1 نومبر سے ہوگا۔ نگران حکومت اگر گیس کی قیمتوں میں اضافہ نہ کرتی تو گردشی قرضہ 400 ارب روپے مزید بڑھ جاتا۔ گیس کے 57% صارفین پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں ہیں جن کے لیے قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ پروٹیکٹڈ کیٹیگری کے صارفین کے لیے فکس چارجز 400 روپے مقرر کیے گئے۔ حدیقہ کیانی کا نصرت فتح علی خان کو خراج عقیدت، مقبول قوالی جانی دور گئے کی میوزک ویڈیو ریلیز کر دی۔ آپ کو بتائیں وفاقی حکومت نے گیس کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی۔ پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق اوگرا کی تجویز پر قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق 1 نومبر سے ہوگا۔ نگران حکومت اگر گیس کی قیمتوں میں اضافہ نہ کرتی تو گردشی قرضہ 400 ارب روپے مزید بڑھ جاتا۔ گیس کے 57% صارفین پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں ہیں جن کے لیے قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ پروٹیکٹڈ کیٹیگری کے صارفین کے لیے فکس چارجز 400 روپے مقرر کیے گئے۔ اس نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے نیو پاکستانیوں کی آواز۔